بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عیسیٰ غوجی کا پہلا باب ہے دلالت، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے دلالت، دال، مدلول یہ چیزیں پڑھ لی تھی۔ آج کے سبق کے اندر ہم دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام پڑھیں گے۔ دیکھیں جو دلالت لفظیہ وضعیہ ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، مطابقی، تضمنی اور التزامی۔ لیکن یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دلالت لفظیہ وضعیہ کی اقسام کیوں ذکر کی ہیں؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے معنی مفہوم کا سمجھنا سمجھانا الفاظ کے معنی پر دلالت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہی دلالت لفظیہ ہے۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دلالت لفظیہ وضعیہ کو ذکر کیا ہے۔ کوئی بھی بات آپ کو سمجھائیں گے یا آپ کوئی بھی بات سمجھیں گے وہ تبھی سمجھیں گے نا جب وہ لفظ اس معنی کے اوپر دلالت کرے گا، اس لیے سب سے پہلے دلالت لفظیہ وضعیہ کو ہی ذکر کیا ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے مطابقی اور دوسری ہے تضمنی اور تیسری ہے التزامی۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ مطابقی سمجھ لیں، مطابقی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر لفظ بول کر وہ تمام معنی کامل یا اس کی مکمل ذات مراد ہو تو یہ دلالت مطابقی ہے۔ گویا لفظ اپنے پورے معنی اور ذات پر پورے طریقے سے اطلاق ہو گیا ہے، پورے طریقے سے منطبق ہو گیا ہے۔ اب جیسے لفظ انسان کو اس ذات کے لیے وضع کیا گیا ہے جس کا مجموعہ حیوان ناطق ہے، اگر لفظ انسان بول کر یہ پورا مجموعہ مراد لیں تو اس کو کہا جائے گا دلالت مطابقی۔ اکثر لفظ انسان کا استعمال اسی لیے ہوتا ہے، یا جیسے لفظ صلاۃ، یہ پورے ایک مجموعے کے لیے وضع کیا گیا ہے جس مجموعے کے اندر تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے وغیرہ، ذالک قرات ہے، تسبیح ہے۔ تو اگر لفظ صلاۃ بول کر یہ پورا مجموعہ مراد ہو تو اس کو کہا جائے گا دلالت مطابقی، اور اگر پورا مجموعہ مراد نہیں ہے بلکہ بعض مراد ہے تو پھر اس کو کہا جائے گا دلالت تضمنی۔ مثال کے طور پہ آپ لفظ صلاۃ بول کر اس سے مراد لیتے ہیں رکوع، یا آپ لفظ صلاۃ بول کر اس سے مراد لیتے ہیں سجدہ، یا اسی طریقے سے آپ لفظ انسان بول کر پورا حیوان ناطق مراد نہیں لیتے بلکہ آپ صرف حیوان مراد لے لیتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا دلالت تضمنی۔ تضمنیہ کا مطلب ہوتا ہے ضمن، تو چونکہ جو جز ہے وہ کل کے ضمن کے اندر ہوتا ہے، تو کل بول کر جز پر جو دلالت ہوتی ہے یہ ایک ضمنی قسم کی دلالت ہوتی ہے، اسی لیے اس کو دلالت ضمنی بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو دلالت تضمنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہم نے پڑھ لی، ایک ہم نے پڑھ لی دلالت مطابقی، دوسری ہم نے پڑھ لی دلالت تضمنی۔ اب تیسری چیز ہم نے پڑھنی ہے دلالت التزامی۔ لیکن دلالت التزامی ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے آپ یہ چند چیزیں سمجھ لیں، کیونکہ یہ والی چیزیں اگر صحیح طریقے سے سمجھ آئیں گی تو پھر دلالت التزامی کی سمجھ آئے گی۔ ملزوم، لازم، لازم خارجی اور لازم ذہنی، کیونکہ جب یہ 4 چیزیں سمجھ آئیں گی تو پھر دلالت التزامی کی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی۔ تو ان چاروں کی پہلے ایک مرتبہ بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اکثر ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز بھی متعلق ہوتی ہے اور ہر وقت دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ دونوں چیزیں آپس میں حقیقت کے اعتبار سے جدا ہوتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں۔ تو پہلی چیز کو ملزوم، دوسری کو لازم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آگ اور اس کی گرمائش یا اس کی حرارت۔ اب دیکھیں آگ یہ الگ چیز ہے اور اس کا گرم ہونا اور اس کی گرمائش، اس کی حرارت یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ جہاں پر آگ پائی جائے گی وہاں پر اس کا لازم یعنی حرارت اور گرمائش بھی پائی جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، تو پہلی کو کہیں گے ملزوم، دوسری کو کہیں گے لازم۔ آگ یہ ملزوم ہے اور اسی طریقے سے جو اس کی گرمائش ہے، حرارت ہے، یہ لازم ہے۔ یا اسی طریقے سے اس کی ایک اور مثال لے لیں، اس کی دوسری مثال ہے جیسا کہ برف اور ٹھنڈک۔ اب برف یہ ملزوم ہے، ٹھنڈک اس کو لازم ہے۔ تو پہلی چیز جس کو لازم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ملزوم، اور دوسری وہ چیز جو لازم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لازم۔ 2 چیزیں آپ نے پڑھ لی۔ پھر اب یہاں پر یہ چیز سمجھیں کہ یہ جو لازم اور ملزوم ہے حقیقت اور خارج میں بھی اسی طریقے سے ہو تو اس کو لازم خارج کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب آگ اور گرمائش ہے، اب حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، خارج میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں پر آپ آگ دیکھیں گے وہاں پر یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہوں گی۔ یا دوسری میں نے آپ کو مثال دی تھی برف اور ٹھنڈک کی، تو برف جہاں پر ہوگی ٹھنڈک اس کو لازمی طور پر اس کے ساتھ پائی جائے گی، کبھی اس سے جدا نہیں ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ جو ٹھنڈک ہے یہ لازم ہے اور خارج میں پائی جا رہی ہے تو لازم خارج ہے۔ یا اسی طریقے سے لوہا اور سختی، اب لوہا ہے، لوہے کو سختی لازم ہے، لوہا ملزوم ہے اور سختی لازم ہے، اور حقیقت اور خارج کے اندر بھی ایسے ہی ہے۔ یا اسی طریقے سے روئی اور نرمی، اب جو روئی ہے یا کپاس ہے یہ ملزوم ہے اور نرمی یہ اس کے لیے لازم ہے۔
تو اس کو کہا جاتا ہے لازم خارجی. ملزوم پڑھ لیا، لازم پڑھ لیا، لازم خارجی پڑھ لیا. اب لازم ذہنی کو سمجھ لیں. اگر یہی والا لزوم آپ کے ذہن کے اندر آئے تو اس کو لزوم ذہنی کہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے آگ کا تصور کیا تو آگ کے تصور سے حرارت کا تصور بھی آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا. اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا لزوم ذہنی. آپ نے برف کا تصور کیا تو ساتھ ہی ٹھنڈک کا تصور بھی آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا، تو یہ لزوم ذہنی ہے. اب آپ یہاں پر یہ چیز سمجھیں، چار چیزیں آپ نے سمجھ لی ہیں، ملزوم، لازم، لازم خارجی، لازم ذہنی. اب بات کر لیتے ہیں دلالت التزامی کی. لفظ بول کر اس کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ مراد نہیں ہے، نہ اس کا کل مراد ہے نہ اس کا جز مراد ہے، کیونکہ کل مراد ہو تو مطابقی ہے، جز مراد ہو تو تضمنی ہے، بلکہ اس کا لازم ذہنی مراد ہو تو اس کو دلالت التزامی کہتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے یا دوسرے کام کرنے کی صلاحیتیں موجود ہیں، تو انسان بول کر اس کی صلاحیت علم مراد ہو تو یہ دلالت التزامی ہے. یا جیسے یہ کہنا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے تو اپنے علم کی بنیاد کے اوپر افضل ہے تو یہ دلالت التزامی ہے. یا اسی طریقے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ زید شیر ہے. اب زید کو جو ہم نے شیر بولا ہے تو شیر بول کر اس کا ایک لازمی وصف مراد ہے بہادری، جو کہ زید کو لازم ہے، تو وہ ہم نے مراد لیا تو اس کو کہا جاتا ہے دلالت التزامی. تو یہ تین چیزیں تھیں، دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی. التزامی کو سمجھنے کے لیے یہ چار چیزیں ہم نے سمجھی ہیں، ملزوم، لازم، لازم خارجی اور لازم ذہنی. اب اس کے بعد جو کتاب سے متعلقہ عبارت ہے ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے.